پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ہمیشہ مشکل حالات کے اندر اقوام جو ہیں خاندانوں کی طرح اپنے مسائل کو بھلا کر یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے کے اوپر اپنی توجہ اور اپنی توانائیاں مرکوز کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر حالات برسوں سے بگڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر تو طوفان بدتمیزی مچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نہ تو لوگوں کی فرسٹریشن سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی بہت بڑا محاذ نظر آتا ہے، اور نہ ہی ہمیں باہر کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ حالات وہ تبدیل ہونے دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے ڈرون بھی مارنے ہیں اور اگلے اٹیک بھی کرنے ہیں۔ ہم اس مخمسے میں کیوں ہیں؟ سردار آصف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ سردار صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت ماشاءاللہ گراس روٹس کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کی طرح ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے۔ اسٹریٹ پاور آپ کی بڑی اچھی رہی ہے، منظم اسٹریٹ پاور۔ پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب کے حق میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی، جس کے ویژولز اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لاہور میں ہوا، ہر جگہ ہوا۔ سوورینٹی کے ایشو کے اوپر کسی سیاستدان نے بشمول آپ کے یہ کوشش نہیں کی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو باہر لایا جائے، اس کی کیا وجہ؟ لیکن یہ باہر بات یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے، یعنی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، میڈیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ریالٹی سے وی آر ناٹ ان ٹچ، ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ریالٹی کے ساتھ، کہ 35,000 پاکستانی جن کا شب خون کیا گیا ہے پچھلے 7-8 سال سے یہ ہو رہا ہے، اور جو شخص وہ خون کر رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بم پھینکا، ہم نے اتنے لوگ مون مارکیٹ میں مارے، ہم نے اتنے لوگ داتا گنج بخش کے مزار پہ مارے، ہم نے بابا غلام فرید گنج شکر کے مزار پہ 200 بندے مارے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ سوورینٹی کی جو وائلیشن طالبان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا، نہ پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ اب ریزولوشن جو اسامہ پہ آئی ہے، اگر پہلی ریزولوشن آئی تو میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ بیت اللہ مسعود جس نے علانیہ خود وہ کہتا ہے، کلیم کرتا ہے ہزاروں پاکستانی میں نے مروائے ہیں، تو ہم ریزولوشن پاس کیے کرتے ہیں کہ بیت اللہ مسعود کے اوپر اب مسائل نہیں چلنی چاہیے، اور پھر ہم ریزولوشن یہ پاس کرتے ہیں کہ امریکن کو کوئی حق نہیں تھا سوورینٹی وائلیٹ کرنے ابتباد میں، مگر وہ تو ٹھیک ہم نے کیا، مگر ساتھ جو بات کرنی تھی کہ اسامہ نے جو 35,000 پاکستانیوں کو قتل عام کیا ہے اور 7 سال سے چھپا بیٹھا یہاں، اس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پارلیمان کی ریزولوشن، پارلیمان کی جو ریزولوشن ہے یہ موجودہ، پچھلی میں تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں دیکھیں، ہم نے ٹیررزم کی تو بات کنڈیم نہیں کیا نا۔ اب یہ ریزولوشن جو آئی ہے یہ بالکل ون سائیڈڈ ریزولوشن ہے، تو ہم کیوں پھر عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ جو اپنا خون دے رہے ہیں، مر رہے ہیں ہر روز ان ظالموں اور قصابوں کے ہاتھ، پاکستانی قوم ہر روز خون دے رہی ہے۔ تو پارلیمان کی ریزولوشن جو ہے وہ بھی حالات کے مطابق نہیں ہے آپ کے خیال؟ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریالٹی کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے پاکستان میں۔ ہم نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف ہم نے ہیٹ امریکہ بات کرنی ہے، لیکن آپ کی قیادت تمام تر جو ہے سیاسی جماعتوں کی قیادت، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیکھنا جی، میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ سوورینٹی بھی ایسی ہوتی ہے جیسے ورجینٹی ہوتی ہے، وہ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ جب ہم ضیاء الحق نے ہمیں افغانستان کی وار میں دھکیلا تھا، اس وقت ہم نے افغانستان کی سوورینٹی کی بات نہیں کی۔ اچھا، لیٹ می کم ٹو دس، یہ ذرا ابھی آپ کنفیوژن کی بات کر رہے تھے، یہ سردار صاحب کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ظاہر سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ تو مین صرف سیاسی جماعت کی نہیں، ساری گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہے، مگر جو ریزولوشن آئی، جناب میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ضیاء الحق نے جب 10 سال ادھر یہ ٹھیک ہے، یہ جو سردار صاحب کہتے ہیں، میں ذرا سوورینٹی کی بات کی ہم نے کبھی نہیں، میں کہتا ہوں ہمیں بالکل کر لینے چاہیے، اور کل بھی میرے سوات میں ایک جلسے میں یہ بات کی کہ ہم سارے آج اگر ہماری ANP آج اس کا نمائندہ نہیں ہے، مگر اس میں تو ہم سارے شامل ہیں کہ جب روس آئے اس نے روس کو دعوت کی کہ افغانستان آ جائے، اس چیز میں اگر آپ جاتے، ابھی تو اس کی بات کی جاتی ہے، مگر اس میں ہم سارے ننگے، اور ANP والے اگر کہتے تو مجھے یاد ہے کہ ہم پشاور میں کالج میں پڑھتے تھے اور وہی روزانہ بم
بلاس ہوتے ہیں کہ یہ کابل سے تیار کیا جا رہا ہے اور ماسکو سے تیار کیا جائے، اگر آپ پیچھے جائیں اس چیز میں تو یہ بات، لیکن آج کے حالات میں سردار صاحب نے کہہ دیا کہ پارلیمان جو ہے وہ بھی حقیقت کا صحیح احاطہ نہیں کر رہی. نہیں میں کہتا ہوں پارلیمان کی جو ریزولوشن تھی وہ جوائنٹ لیئر سب نے جو اس نے بات کی سردار صاحب نے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں ظالم ہے. واقعی ہم سب کو مل کر یہ بات میں نے بھی پہلے جو بات کی اشارتاً میں نے بات کی کہ اس ایشو میں ہمیں خامخواہ بالکل ایک ہی ہونا ہے کہ دہشت گرد سب کا دشمن ہے. اس میں ہمیں یہ نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے کہ جو بھی یہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اپنی. مگر جو دوسری بات میں کہتا ہوں کہ وہ سورینٹی کا جو ایشو آ جائے جو سردار صاحب نے کہہ دیا تو یہ تو ایک انتہا ہے. یہ تو ہم بالکل کس طرح بے یار و مددگار ہو گئے اور سارے لوگ ہمارے بچے سارے سوچ جائے کہ ہمارا بنے گا کیا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے بالکل ہمیں مذمت بھی کر لینا چاہیے، عملی سٹیپس بھی اٹھانے چاہیے، اس پر بیٹھ کر اس کا کوئی حل بھی نکالنا چاہیے کہ امریکہ کی مرضی ہے کہ وہی جس طرح آ جائے یا دوسرے ابھی جو یہ واقعات ہوئے کراچی کے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہر ایک بات آتی ہے طالبان نے، یہ ہو سکے طالبان نے کیا بھی نہ ہو، اس کا تو ویسے یہ شغل ہے جو بھی واقعہ ہوتا ہے آتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے ہوئے دوسری جگہ سے ہوئے. گو اہیڈ سر بتائیں. دیکھیں طلعت، آپ سوورنٹی کی جو بات کریں صرف یہ ایشو تھا. آپ نے جو ہے شمسی ایئر بیس دیا ہوا ہے نہیں امریکہ کو، جو ہے وہاں سے ڈرونز جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے دیے ہوئے تھے اور اڈے نہیں دیے ہوئے تھے جیکوبات کے. اب جو ہے ایک واقعہ ہوا. اچھا دوسری ایک اور بھی بات سنیں آپ کہ جو ہے یہاں پہ غیر ملکی آ کے پاکستانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کیوں نہیں آپ جلوس نکالتے ہیں؟ اس کا سوات کا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ سے کہ یہ بنیر میں آئے اور ایک صاحب نے جو کہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں آرمی کے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ان کو گھر پہ قبضہ کرنے آئے تو ایٹ لیسٹ دیر آر 40 arrests with them. اب وہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ سوورنٹی پہ حملہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے یہ دہشت گرد جو ایک ملک، ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہتے ہیں. جب کل ایک کھانا تھا جس سے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ اس میں جب آرگو کرتے ہیں سوورنٹی پہ تو وہ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ میڈرڈ پہ بامبنگ ہوتی ہے، وہ آپ کے یہاں بندے رہتے ہیں یہاں کے. آپ کے بالی میں جو ہے بامبنگ ہوتی ہے، آپ کے بندے یہاں، وہ بندے یہاں پہ چھپنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر آپ اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں میں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اگر اس کی اجازت دیتے ہیں تو کیا وہ سوورنٹی پہ ہم نہیں؟ القاعدہ کے سلیپر سیل جو ہیں کس ملک میں نہیں ہے، لیکن بات سنیں 9/11 جو ہے، ہاں لیکن وہی بات، ہیمبرگ سیل کہاں پہ تھا، لندن کے اندر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزوں کو جب تک قوم نہیں دیکھے گی تو لندن کی سوورنٹی تو وائلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ حزب تحریر وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے. 9/11 کی سوورنٹی امریکہ نے یہ تو نہیں کہا جی کہ ہمارے اندر بندے بیٹھے ہیں. آپ کے سرزمین سے جب اس قسم کی چیزوں کی جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کی جائے جہاں کس سرزمین سے نہیں ہوئی، میں وہی بات آ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی سرزمین کھو رہے تھے. آپ مجھے بتائیے، ہاں سوورنٹی مجھے بتائیے شمسی پہ جو ہے جب ڈرون اٹیک ہو رہے تھے وہ کیا چیز ہے؟ فیئر انف، دیٹس اے فیئر پوائنٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک. کے بعد میں جو ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دیٹس اے فیئر پوائنٹ. لیٹ می کم بیک. طارق صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے. ناظرین تو سوورنٹی کا ایشو صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ واقعات ہو رہے ہیں، ذرا اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے اور قوم کیسے متحد ہو جب تاریخ اس قسم کی ہے اور حالات کے اندر اتنی کنفیوژن ہے. آفٹر دس بریک.